السلام علیکم۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران بھی وطن عزیز کے بیشتر مقامات پر موسم خشک ہی بنا رہا، تاہم جنوب مشرقی جنوبی سندھ کے علاقوں کے علاوہ انتہائی شمال مغربی خیبر پختونخوا کے علاقوں میں بادل تشکیل پائے اور چند ایک مقامات پر ہلکی پھلکی بارش ریکارڈ کی گئی۔ صبح کے وقت کی سیٹلائٹ تصویر پر نظر ڈالیں تو پاکستان کے جنوبی حصے میں، جس میں سندھ کے علاقے شامل ہیں، اس کے علاوہ صوبائی دارالحکومت کراچی شامل ہے، بلوچستان کے علاقے شامل ہیں، جنوب مشرقی پنجاب کے علاقے شامل ہیں، یہاں پر بادل دیکھنے کو مل رہے ہیں اور انتہائی جنوب مشرقی سندھ کے علاقوں میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران بھی ہلکی سے معتدل بارش کے امکانات موجود رہیں گے۔ اس کے علاوہ پاکستان کے زیادہ تر مقامات پر موسم خشک دکھائی دے رہا ہے۔ ایک مغربی سلسلہ تاجکستان ترکمانستان کے علاقوں پر موجود ہے، مگر یہاں پر اینٹی سائیکلون ہونے کے سبب اس سسٹم کا کوئی خاص اثر ہمیں دیکھنے کو نہیں ملے گا، لیکن آپ کو آگاہ کیا تھا کہ 17 اکتوبر تک انتہائی شمالی علاقوں میں بادل بننے، بارش کے امکانات اور پہاڑوں پر برف باری کے امکانات موجود رہیں گے۔ تازہ ترین موسمی سسٹموں پر نظر ڈالیں تو اس وقت بھی ویلمارک لو پریشر بحیرہ عرب پر موجود ہے اور مزید یہ شدت اختیار کرے۔ اب اس کے امکانات کافی کمزور ہیں۔ یہ ویلمارک لو پریشر یا پھر لو پریشر کی حالت میں عمان اور یمن کے علاقوں کو متاثر کرے گا اور ان علاقوں میں بارشوں کا سبب بنے گا، اور کچھ اثر یہاں پر جو مشرقی سعودی عربیہ کے علاقے ہیں یہاں پر بھی دیکھنے کو ملے گا۔ گزشتہ دنوں کے دوران بھی یہاں جنوبی سعودی عربیہ کے علاقوں میں کچھ مقامات پر بارشیں ریکارڈ کی گئی تھیں، لیکن آنے والے دنوں کے دوران یہاں پر زیادہ تر مقامات پر موسم خشک رہنے کا امکان ہے۔ یہاں پر ہائی پریشر کا اثر بنا ہوا ہے، جبکہ ایک مغربی سلسلہ یہاں پر اس وقت تاجکستان ترکمانستان کے انتہائی جو شمالی علاقہ جاتے ہیں یہاں پر دیکھنے کو مل رہا ہے، جس کے کمزور بادل پاکستان کے علاقوں میں آج بھی دوپہر کے بعد ڈیولپ ہونے کے امکانات موجود ہیں، اور محدود علاقوں میں جس میں انتہائی شمال مغربی خیبر پختونخوا شامل ہے یہاں پر بارش دیکھنے کو مل سکتی ہے۔ اگر بات کی جائے یہاں پر سرکولیشن کی، تو ایک سرکولیشن اس وقت خلیج بنگال میں موجود ہے، جو کہ آنے والے 24 گھنٹوں کے دوران یہ لو پریشر کی حالت میں آنے کا امکان اس کا رہے گا۔ اس کے علاوہ اینٹی سائیکلون ہائی پریشر جیسی صورتحال یہاں پر شمال مشرقی جو خلیج بنگال کے علاقے ہیں یہاں پر دیکھنے کو مل رہی ہے، اور ایک اینٹی سائیکلون یہاں پر دیکھنے کو مل رہا ہے۔ آنے والے 24 گھنٹوں کے دوران پاکستان کی کیا موسمی صورتحال رہے گی؟ بلوچستان کی بات کریں تو زیادہ تر مقامات پر موسم خشک رہنے کا امکان ہے۔ صوبائی دارالحکومت کوئٹہ، دالبندین، نوکنڈی زیادہ تر موسم خشک رہے گا۔ البتہ جنوبی علاقوں میں جس میں اوران، خاران، بیلا، لس بیلا اور ماڑا جیوانی، پسنی، خزدار، پنجگور، ان علاقوں میں مطلع ابر آلود رہنے کا امکان موجود ہے۔ اگر گہرے بادل بن جائے گئے تو اکا دکا مقامات پر بارش کا سبب بن سکتے ہیں۔ سندھ کے زیادہ تر علاقوں میں آپ کو جنوبی علاقوں میں بادل دیکھنے کو ملتے رہیں گے، جس میں ٹھٹھہ، بدین، کیٹی بندر، سجاول، ننگر پارکر، عمر کوٹ، اسلام کوٹ، سانگھڑ، میرپور خاص، حیدرآباد، مٹیاری کے علاقے شامل ہیں۔ یہاں پر بادل رہنے کے امکانات موجود ہیں۔ صوبائی دارالحکومت کراچی میں بھی بادل رہیں گے، کچھ مقامات پر رمجھم بوندا باندی ہلکی پھلکی بارش ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جیکب آباد، منجو دڑو، نواب شاہ، لاڑکانہ، سکھر، دادو، جوہی، وئی پاندی، ان علاقوں میں بھی بادل رہنے کے امکانات موجود ہیں، لیکن موسم زیادہ تر خشک ہی رہے گا۔ اس طرح بہاولپور، رحیم یار خان، راجن پور کے علاقوں میں بھی بادل دیکھنے کو مل سکتے ہیں، لیکن موسم خشک بنا رہے گا۔ صوبائی دارالحکومت لاہور، قصور، نارووال، سیالکوٹ، فیصل آباد، ڈیرہ غازی خان، ملتان، جھنگ، سرگودا، اس کے علاوہ چکوال کے علاقے شامل ہیں۔ پنجاب کے وسیع پیمانے پر موسم خشک ہی رہے گا۔ صوبائی دارالحکومت لاہور کے ساتھ ساتھ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں بھی موسم خشک ہی رہنے کا امکان ہے۔ خیبر پختونخوا کی بات کی جائے تو صوبائی دارالحکومت پشاور، مالاکنڈ، اس کے علاوہ ہزارہ، کوہستان، شانگلہ، دیر بنیر، چترال، ان علاقوں میں دوپہر کے بعد بادل بننے کے امکانات موجود ہیں، جو چند ایک مقامات پر بارش کا سبب بن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ گلگت بلتستان کے علاقوں میں بھی مطلع ابر آلود رہنے کا امکان موجود ہے، جو چند ایک مقامات پر بارش کا سبب بن سکتا ہے۔ باقی کشمیر کے بھی وسیع پیمانے پر موسم خشک ہی بنا رہے گا۔ یہ آج کی موسمی صورتحال تھی۔ اگر آپ آگے ویڈیو میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں تو یہاں سے ویڈیو سکپ کر کے جا سکتے ہیں۔ اب بات کریں گے ہم آنے والے دنوں کے دوران موسمی صورتحال کی، تو 15 سے لے کر 25 اکتوبر کے دورانیے میں ایک مضبوط سلسلہ تقریباً 22 سے 25 کے دوران اثر انداز ہو سکتا ہے، جس سے خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، کشمیر اور پنجاب کے علاقوں میں اچھی بارشیں دیکھنے کو مل سکتی ہیں۔ پنجاب کے بھی شمال مغربی جو علاقے ہوں گے خطہ پوٹھوار کے، ان علاقوں میں بارشیں دیکھنے کو ملیں گی۔ یہاں پر اینٹی سائیکلون ہائی پریشر جیسی صورتحال رہے گی، تو جو مشرقی علاقے ہیں جس میں لاہور شامل ہے،
इसके अलावा बहावल नगर जनूबी पंजाब के इलाके शामिल हैं, यहाँ पर कोई खातिर खा एक्टिविटी हो इसका इम्कान नहीं है। इसी तरह अगर बात की जाए सिंध की, तो यहाँ पर एक सर्कुलेशन बनने के इम्कानात 22 से 25 अक्टूबर के दौरान मौजूद हैं, जिसके सबब यहाँ पर जो है वो मगरबी तरफ का असर भी रहेगा, तो यहाँ पर नामालूदा हवाएं रहेंगी, जिसके सबब सिंध के इलाकों में 22 से 25 अक्टूबर के दौरान बारिश के इम्कानात मौजूद हैं। योब, ज़ियारत, किला सैफुल्ला, किला अब्दुल्ला, क्वेटा के इलाके शामिल हैं, यहाँ पर भी इस दौरान बारिश का इम्कान मौजूद रहेगा। पिशावर, लंडी, कोतल, तूरखम, पाड़ा चिनार, चित्राल, दीर, बुनीर, मालम जब्बा, नारान, कागान, इसके अलावा बात की जाए तबाद, नथिया, गली, सवात के इलाके शामिल हैं। इन इलाकों में भी इस दौरान अच्छी बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्के है। इसके अलावा गिलगित और कश्मीर के इलाकों में भी अच्छी बारिश के इम्कानात फ़िलहाल दिखाई दे रहे हैं। अगर ये सूरत हाल बनी तो ये कम अज़ कम 22 अक्टूबर के बाद ही बनेगी। तब तक फ़िलहाल पाकिस्तान के अक्सर मकामात पर मौसम खुश्क ही बना रहेगा। दिन में जो है वो पाकिस्तान के जनूबी इलाकों में मौसम गर्म रहेगा, अलबत्ता रात में खुनकी बढ़ने के इम्कानात मौजूद हैं और ज़्यादातर इलाकों में रात और सुबह के औकात के दर्जा हरारत में भी काफ़ी हद तक कमी देखने को मिल रही है। जनूबी पंजाब, इसके अलावा शुमाल मशरकी बलूचिस्तान, शुमाली सिंध के इलाकों में भी रात के दर्जा हरारत में आने वाले दिनों के दौरान कमी बनी रहेगी। अभी फ़िलहाल जो हवाएं हैं वो ज़्यादातर कुछ दरमियानी से तेज़ शिद्दत की चलने के इम्कानात आने वाले दिनों के दौरान मौजूद हैं, जिसके सबब से जो स्मोक की शिद्दत है वो फ़िलहाल कम ही रहेगी। अभी शुमाल मशरकी पंजाब के इलाकों में कुछ हद तक हवा का मेयार ख़राब हुआ है, लेकिन अभी तक जो है वो आसमान साफ़ दिखाई दे रहा है। ज़्यादातर जो आलूदगी है वो फ़िज़ा में मुअल्लक नहीं हुई, इसलिए आने वाले दिनों के दौरान जो मगरबी हवाएं हैं वो आती रहेंगी, जिसके सबब से जो स्मोक की शिद्दत है वो फ़िलहाल कम ही रहेगी। बात करें मौसम सरमा की, तो मौसम सरमा का आगाज़ आपको पहले आगाह किया है कि दिसंबर में ही होगा और एक तगड़ी लहर दिसंबर में ही असरअंदाज होगी। नवंबर में तवक्का की जा रही है कि 2 से 3 कमज़ोर से दरमियानी शिद्दत की सर्दी की लहरें असरअंदाज होंगी, लेकिन तगड़ी लहर दिसंबर में ही असरअंदाज होगी और बाकायदा तौर पर शुमाल से लेकर जनूब तक अपने असरात दिखाएगी। वैसे भी जो हमारे यहाँ सर्दियों का अब दौरानिया है वो काफ़ी हद तक कम हो चुका है, हम माहौलियाती तब्दीलियों का शिकार हो चुके हैं, तो आने वाले मौसम सरमा के दौरान भी जो पाकिस्तान के मगरबी और शुमाली इलाका जात हैं, इन इलाकों में तो अच्छी बारिशों की तवक्का की जा रही है कि मगरबी सिलसिले दिसंबर के आखिर में जाकर जो है वो काफ़ी शिद्दत के साथ मुतासर करेंगे, क्योंकि इस दौरानिए में पोलर वर्टेक्स काफ़ी कमज़ोर होता दिखाई दे रहा है। अगर ये सूरत हाल बनती है तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी बर्फ़बारी भी देखने को मिलेगी और मुल्क के जो बाकी जो ज़्यादातर वस्ती इलाका जात शामिल होंगे, शुमाली सिंध के इलाके हैं, जनूबी पंजाब के, यहाँ पर भी दिसंबर के दूसरे हिस्से में जाकर और जनवरी के दौरान यहाँ पर कुछ बारिशें देखने को मिल सकती हैं। तब तक जो है वो कोई खातिर खा सिस्टम जनूबी इलाकों को मुतासर करे इसके इम्कानात तो फ़िलहाल दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन छुट-पुट बारिशें आपको अक्टूबर के आखिरी दिनों के दौरान, जैसे कि आपको बताया कि 22 से 25 के दौरान भी यहाँ पर सिंध और बलूचिस्तान के इलाकों में देखने को मिलेंगी, जिस बारे आपको वक्तन फ़वक्तन आगाह किया जाता रहेगा।